اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر میں کھڑے ہو گئے جب کہ آپ کو بیٹھنا تھا، چنانچہ جب نماز پوری کر چکے تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے۔ آپ نے ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ سہو کیے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن بہینہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ نمبر 2، اس باب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے۔ نمبر 3، محمد بن ابراہیم سے روایت کی ہے کہ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن صائب قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سہو کے دونوں سجدے سلام سے پہلے کرتے تھے۔ نمبر 4، اور اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ ان کے رائے ہے کہ سجدہ سہو ہر صورت میں سلام سے پہلے ہے اور یہ حدیث دوسری حدیثوں کی ناسخ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل آخر میں اسی پر رہا ہے۔ نمبر 5، اور احمد اور اسحاق بن راہو یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی 2 رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے تو وہ ابن بہینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے سجدہ سہو سلام سے پہلے کرے۔ نمبر 6، علی بن مدینی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن بہینہ ہی عبداللہ بن مالک ہیں۔ ابن بہینہ کے باپ مالک ہیں اور بہینہ ان کی ماں ہے۔ نمبر 7، سجدہ سہو کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے کہ اسے آدمی سلام سے پہلے کرے یا سلام کے بعد۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اسے سلام کے بعد کرے۔ ایک قول سفیان ثوری اہل کوفہ کا ہے۔ نمبر 8، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسے سلام سے پہلے کرے۔ یہی قول اکثر فقہائے مدینہ کا ہے، مثلا یحییٰ بن سعید ربیعہ وغیرہ کا، اور یہی قول شافعی کا بھی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب نماز میں زیادتی ہوئی ہو تو سلام کے بعد کرے اور جب کمی رہ گئی ہو تو سلام سے پہلے کرے۔ یہی قول مالک بن انس کا ہے۔ اور احمد کہتے ہیں کہ جس صورت میں جس طرح پر سجدہ سہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اس صورت میں اسی طرح سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 2 رکعت کی بعد کھڑا ہو جائے تو ابن بہینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق سلام سے پہلے سجدہ کرے، اور جب ظہر 5 رکعت پڑھ لے تو وہ سجدہ سہو سلام کے بعد کرے، اور اگر ظہر اور عصر میں 2 ہی رکعت میں سلام پھیر دے تو ایسی صورت میں سلام کے بعد سجدہ سہو کرے۔ اس طرح جس صورت میں جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل موجود ہے اس پر اس طرح عمل کرے۔ اور سہو کی جس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی فعل مروی نہ ہو تو اس میں سجدہ سہو سلام سے پہلے کرے۔ نمبر 11، اسحاق بن راہو یہ بھی احمد کے موافق کہتے ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سہو کی جس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی فعل موجود نہ ہو تو اس میں اگر نماز میں زیادتی ہوئی ہو تو سلام کے بعد سجدہ سہو کرے، اور اگر کمی ہوئی ہو تو سلام سے پہلے کرے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔